ناظرین وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. یہ جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اسموگ نہیں ہے، کوئی فوگ نہیں ہے، کوئی ماحولیاتی آلودگی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دھواں ہے، یہ وہ دھول ہے جسے مقامی زبان میں دھوڑ کہتے ہیں. یہ وہ ہے جو تعمیراتی کام کے نام پر پورے علاقے کو جس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے متعدد لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں اس دھول کی وجہ سے، اس مٹی کی وجہ سے، اس نااہلی کی وجہ سے، اس نالائقی کی وجہ سے. کیونکہ ایک عرصے بعد روڈ بن رہا ہے جی، فتح جنگ سے پنڈی گھیب تک یہ سڑک جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اس کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے، اربوں روپے جناب اس کے حوالے سے مختص کیے گئے ہیں اور کام کیا جا رہا ہے، کارپیٹ روڈ بنایا جا رہا ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ایک عرصے تک اس سڑک کو کیوں نہیں بنایا گیا. بارہا متوجہ ہم بھی کرتے رہے، لوگ بھی کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی. لیکن بالآخر اس کے اوپر اب کام شروع ہو چکا ہے. لیکن کیا یہ نیک نامی کے بجائے بدنامی کا باعث بن رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ایک طرف اربوں روپے جو ہے وہ کنٹریکٹرز کو دیے جاتے ہیں یہ سڑکیں بنانے کے لیے، لیکن وہ اپنے چند روپے بھی جو ہے وہ زیادہ خرچ نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں جتنے پیسے وہ بچا سکیں. یہی کچھ اس روڈ کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کچھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ پنڈی گھیب کی طرف جاتا ہوا روڈ ہے جو ڈھلیاں چوک سے پنڈی گھیب کی طرف جا رہا ہے اور غریب وال کے قریب جا کر اختتام پذیر کرنا ہے، کیونکہ پیچھے سے رابطہ سڑک کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب یہ ٹکڑا بنانا ہے. اس سے پیچھے جو کام ہوا ہے اس میں بھی صورتحال ایسی ہی رہی ہے کہ جہاں پر مشینری لگی ہوتی ہے وہاں پر تھوڑے جگہ پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے پانی کا، لیکن باقی کلومیٹرز کے کلومیٹرز جو ہیں وہ دھول وہاں پر اڑ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سڑک کے دونوں اطراف پہ مسلسل آبادی ہے، وہ آبادی مسلسل متاثر ہو رہی ہے. وہاں پر معصوم بچے جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں، وہاں پر جو بزرگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور جہاں پر یہ جہاں کی فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بالکل تھوڑے فاصلے پر یا چند گز کے فاصلے پر ایک پرائمری سکول ہے اور وہاں پر جو ماحول ہے وہ گھٹن زدہ ہو چکا ہے. علاقہ مکین ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. کنٹریکٹرز کے ساتھ مقامی لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر چھڑکاؤ کروایا جائے، لیکن ابھی تک معاملہ جوں کا توں ہے. جہاں پر ان کی ہیوی مشینری لگی ہے، جہاں پر یہ کھدائی کا کام کر رہے ہیں وہاں پر تو یہ چھڑکاؤ کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کا جو ایریا ہے اسے کچا کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر یہ ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے. جس طرح سے یہ دھول اڑ رہی ہے آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہ فوٹیج میں نظر آ رہی ہے کہ بڑے بڑے ٹریلے گزر رہے ہیں، ٹینکرز گزر رہے ہیں، بسیں گزر رہی ہیں، مختلف گاڑیاں گزر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ چلنا محال ہے. تو یہاں پہ ڈرائیو کرنا کتنا مشکل ہوگا، خصوصاً ان غریب لوگوں کے لیے جو بائک کا استعمال کرتے ہیں، جو اپنے مال مویشی لے کر جاتے ہیں سڑک کے کنارے سے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر بسوں کے انتظار میں ہوتے ہیں. کس قرب سے وہ گزرتے ہوں گے. یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو براہ راست انسان کو جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں. اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو، خصوصاً پنڈی گھیب کی جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے، کیونکہ کریڈٹ بھی انہی کو جائے گا جب یہ ایک عرصے بعد یہ کارپیٹ روڈ بن جائے گا. اس طرف کیوں متوجہ جو ہے وہ نہیں ہو رہے چودھری شیر علی صاحب، اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہے سہیل خان کمڑیال صاحب، اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہے ملک سہیل کمڑیال صاحب، اس طرف کیوں توجہ نہیں دے رہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، کیونکہ یہ ان کا بھی علاقہ ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جس طرح سے یہ نااہلی دکھائی جا رہی ہے اس کا کوئی جواب لے گا، اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ کیا یہ علاقہ بے وارثوں کا علاقہ ہے کہ اس کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس طرح جو چاہیں وہ کریں؟ یہ دھول اڑ رہی ہے، یہ مٹی اڑ رہی ہے جو لوگوں کو بیمار کر رہی ہے اور لوگوں میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے. کم سے کم اس بات کا خیال خود اس کنٹریکٹر کو ہونا چاہیے جو ایک جگہ کو کھود رہے ہیں، ایک پکی جگہ کو کھود رہے ہیں. جب وہ کچی ہوگی تو اس سے مٹی اٹھے گی، دھول اڑے گی اور وہ نقصان دہ ہوگی. یہ چھوٹی سی بات اس کے لیے ہوگی، لیکن اگر اس سے لوگوں میں ایک بیماری پھیلے گی، اگر لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوں گے تو یہ پھر چھوٹی نہیں بلکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا، یہ بڑا عوامی مسئلہ ہوگا اور یہ بڑا عوامی مسئلہ بن رہا ہے. لوگوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے. لوگ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. کنٹریکٹر سے بھی بات
بات لوگوں نے کی ہے، اور شاید یہ بات چودھری شیر علی صاحب تک بھی پہنچی ہے اور ملک سہیل کمڑیال صاحب تک بھی بات پہنچی ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچائی جائے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس کا کریڈٹ آپ نے لینا ہے اور بالکل بجا طور پر لینا ہے کہ ایک عرصے تک یہ سڑک جو ہے اسے بنایا نہیں گیا، یہاں پر جگہ جگہ پر کھڈے تھے، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، لوگوں کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور اب اگر یہ سڑک بن رہی ہے تو اس سے لوگوں کی ایک مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن یہ روڈ جب بن رہا ہے تو اس میں لوگوں کو جو مشکلات درپیش ہیں، خصوصاً جس طرح سے یہ دھول اڑ رہی ہے، جس طرح سے یہ مٹی اڑ رہی ہے، جس طرح سے اس مٹی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، یہ کام کنٹریکٹر کا ہے کہ وہ مسلسل یہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرے تاکہ یہ دھول جو ہے وہ نہ اڑے اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے ایک بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور ایسا ہی یہاں پر ہو رہا ہے کہ اگر یہ دھول اس طرح اڑتی رہی اور اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جائے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہو؟